السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر پاکستان کے حکم پر بزرگ پنشنر کو انصاف مل گیا، اچھی خبر ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کی درخواست، ہر ایک کی ریکویسٹ وزیر اعظم پاکستان یا صدر پاکستان تک نہیں پہنچتی۔ آج ہم ملک بھر کے پنشنر، بزرگ پنشنرز کے مسائل، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی بات کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے، سرکاری ملازمین کی نمائندہ یونین سے رحمان باجوہ صاحب سے، کہ جن لوگوں نے ساری زندگی سرو کیا ہے، آج وہ خود یا ان کے پیارے سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہیں۔ ان کو اگنور کیوں کیا جا رہا ہے؟ پینشن میں تنخواہوں کے برابر اضافہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ای او بی آئی پینشن جس پہ کئی لوگوں کے گھر چل رہے ہیں، اس میں اضافہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ لیکن ایک ہمارا شکوہ پنشنر سے بھی ہے، فیملی پنشنر سے بھی ہے، کہ اس وقت سرکاری ملازمین سے زیادہ تعداد پنشنرز کی ہے، تو آپ نے بھی سوائے تنقید کے کیا رول پلے کیا ہے؟ ایون یہ ویڈیو نہیں دیکھتے، شیئر نہیں کرتے، بلکہ کچھ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے ویوز لینے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، تو پھر تو آپ نہ ٹی وی دیکھا کریں کیونکہ ان کو بھی ریویو نہیں ملتا ہے، نہ آپ اخبار پڑھا کریں، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو بھائی آپ ویڈیو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے تو آپ کی آواز آگے تک پہنچے گی۔ آپ کو ہمارے ریویو کی فکر رہتی ہے، جبکہ ہم آپ کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے۔ ہم آپ کی اس لیے عزت کرتے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کے اور آپ نے ساری زندگی سرو کیا ہے، ہم آپ کی آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ مسائل پنشنرز کے ہیں، پنشنرز کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور یہ جو پچھلے 2 بجٹس ہیں، تنخواہوں کے برابر پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ پینشن کی حقیقت، پینشن کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی جی، اور کیوں؟ ایک میری اس پہ علیحدہ سے ویڈیو ہے، اب لمبی ہو جائے ویڈیو۔ پینشن کی رقم بڑھانے میں زندگی ہے۔ پینشن کیا ہوتی ہے؟ پینشن چند ہزار روپے نہیں، ہر پنشنر کی چادر ہوتی ہے، جس میں وہ اپنی عزت ڈھانپتا ہے تاکہ اولاد سے بوجھ نہ سمجھے۔ بڑھاپے میں اولاد نہ ہو، بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے، تو پنشنر اپنی بیوہ، بیٹی، یتیم نواسے، نواسیاں، یتیم پوتے پوتیاں کو پالنے کے لیے اپنی پینشن سے پالتا ہے۔ اور یہ میرے سامنے ایسی کتنی مثالیں ہیں کہ ایک بزرگ پنشنر سے کی پینشن پہ گھر چل رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ دامادوں اور بیٹیوں کی خدمت کر کے ان کا سہارا ہوتی ہیں، جس سے پنشنر کی عزت قائم رہتی ہے۔ پنشنر اپنی غمی، خوشی، شادی، بیوہ وغیرہ کے اخراجات نپٹاتا ہے، کیونکہ پنشنر نے رشتہ داروں اور معاشرے میں زندہ رہنا اور عزت قائم رکھنے کے لیے پنشنر کی پینشن بہت ضروری ہے۔ پینشن بڑھاپے میں ریٹائر ملازم کو سماجی اور مالی تحفظ فراہم کرتی ہے، اور یہ ان کا قانونی حق ہے۔ بہت سارے بزرگ جن کی اولاد ساتھ نہیں دیتی، ان کا سہارا نہ چھینیں۔ جن لوگوں کو پینشن کی شق کے تحت بھرتی کیا گیا ہے، ان کو ذلیل نہ کریں۔ بڑھاپے میں روٹی اور دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، خدارہ پنشنر کی پینشن میں 100% اضافہ کیا جائے، اور میڈیکل الاؤنس میں 100%، جو ایک عرصے سے نہیں بڑھا بالکل۔ بوڑھے، بے بس اور لاچار پنشنرز کے ساتھ اتنی بے اتنائی کیوں؟ پنشنر بوڑھے اور کمزور ہیں، زیادہ تر بیمار ہیں، چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ پنشنر اپنی زندگی کے آخری ایام بہت ہی زیادہ کمپلسری اور بہت ہی تنگ دستی سے گزار رہے ہیں۔ پنشنرز کی زندگی انتہائی پیچیدہ اور مشکل ہے۔ حکام بالا سے اپیل ہے کہ پنشنرز کی پینشن میں 100% اضافہ کیا جائے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم تنخواہوں میں جتنا اضافہ ہوتا ہے، پینشن میں اتنا اضافہ تو ہو۔ اور ہمارے ہاں تو الٹا کہا جا رہا ہے کہ غریب ملک پر پینشن بڑا بوجھ ہے۔ دوسرے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پینشن حکومت کے لیے ٹائم بم ہے، اور پینشن اصلاحات لائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف، جبکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی کہ ہم تو امیروں پر ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں، تو امیروں کو تو ابھی بھی نہیں چھیڑا گیا۔ ہاں، تنخواہ دار طبقے پہ پھر ٹیکس لگا دیا گیا۔ پینشن اصلاحات، اس میں جی ہمارے پرانے پنشنرز کا بھی، بزرگ پنشنرز کا بھی، فیملی پنشنرز کا بھی بھاری نقصان ہونے والا ہے۔ میں اس پہ ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ کچھ خوش فہمی کا میں مبتلا ہے کہ یہ نئے فیملی پنشنرز نئے لوگوں کے لیے ہے۔ بھئی نئے لوگوں کے لیے تو کنٹریبیوٹری سسٹم ہے، یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ ہاں، 10 سال والی شرط کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن جو سالانہ اضافہ ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوا کرے گا۔ اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہیں، اور کل رحمان باجوہ صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ پینشن اصلاحات ایک بہت بڑا خطرہ ہیں۔ اس پہ ہم ریکویسٹ کریں گے۔ اور صدر پاکستان نے ایک ابھی زبردست فیصلہ کیا، جو آج ہماری ویڈیو ہے، کہ امپلائڈ اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن بسارہ سے محروم شخص کو تا حیات پینشن کی ادائیگی کو یقینی بنائے۔ یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔
صدر پاکستان تک یہ ریکویسٹ پہنچی تو انہوں نے جو EOBI کو حکم دیا کہ یہ ایک پیدائشی نابینا شخص ہیں تو ان کی آپ دادرسی کریں اور ان کی پینشن کو یقینی بنائیں. لیکن ہم یہاں پہ صدر پاکستان کی توجہ ادھر بھی دلوانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کا ریجن ہے حیدرآباد. یہاں پہ بیوہ پینشنرز نے ایک بڑا احتجاج کیا اور بالکل ان کی ریکویسٹ بھی جائز تھی. ایک تو جو ان کا اپنا حق ہے 13 سال ہو گئے ہیں جی ان کو EOBI پینشن بھی نہیں مل رہی. تو ہم صدر پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ آپ کی جو جہاں پہ آپ کی حکومت ہے، ویسے آپ تو پورے ملک کے صدر ہیں، جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ یہ احتجاج ہو رہا ہے. ہمارا معاشی قتل بند کرو اور کم از کم پینشن 25,000 کرو. بالکل جی 25,000 بنتی ہے. میری ایک ڈیٹیل میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا EOBI پہ، انشاءاللہ کل آئے گی یا پرسوں، کہ میں ثابت کروں گا کہ 25,000 سے زیادہ بنتی ہے. آپ جو امپلائر سے پیسے لے رہے ہو اس حساب سے بھی 25,000 سے EOBI پینشن زیادہ بنتی ہے. کم از کم 25,000 EOBI پینشن ہونی چاہیے. ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے، صدر پاکستان سے، EOBI پینشن کو کم از کم جو ہے تنخواہ 25,000 کے مساوی کیا جائے. اور اب جو کم از کم تنخواہ 37,000 روپے ہے تو 37,000 سے کہ اگر اس کا تناسب بھی لگایا جائے تو 25,000 تو کم از کم بنتی ہے جی. میں اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ اور ثابت کروں گا کہ یہ 25,000 سے زیادہ بنتی ہے EOBI پینشنز. وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ ملک بھر کے پینشنرز، یہ ایک بڑا زبردست کالم ہے جی کہ آزادی کے 70 سال اور ہمارے بزرگ پینشنرز، بڑی ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہے. اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر میں پورا کالم سناؤں. میں یہ کالم PDF شیپ میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. بزرگ پینشنرز کی آواز ہے جی. ابھی 12 اگست کو یہ زبردست تحریر ہے اظفر شمیم صاحب کی، چیئرمین EPFA. انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے، بزرگ پینشنرز کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی بات کی ہے. تو یہ بالکل ایک آواز ہے بزرگ پینشنرز کی. ایک ہمارے یہ پینشنرز ہیں جی، ان کی پینشن رکی ہوئی ہے اور ایک کافی عرصہ ہو گیا ہے. یہ انہوں نے اپنی 1980 سے 1994 تک 14 سال انہوں نے سروس کی ہے، پورے ثبوت بھی ہیں، اور ان کو پینشن نہیں مل رہی. تو ہمارا یہ وعدہ ہے کہ کسی کا بھی مسئلہ ہوگا، ملک بھر کے سرکاری ملازمین یا پینشنرز کی آواز اٹھائیں گے. تو ڈاکومنٹس بھی جمع کرا دیے ہیں بیچارے. وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے سے خوار ہو رہا ہوں، 16-17 ہزار روپے بھی خرچ کر چکا ہوں. تو بھائی کیوں نہیں، جب کہ میں نے یہ دیکھا ہے بالکل یہ حقدار ہیں. حالانکہ میں نے یہ سوشل میڈیا سے لیے، انہوں نے مجھے ڈائریکٹ نہیں کہا. تو اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے آپ ہمیں بتائیں. یہ ہمارا آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ ہے. معمولی سی فیس رکھی ہے، صرف 200 روپے اور 1200 روپے لائف ٹائم ہے، وہ ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے. تو اس گروپ میں ملک بھر کے سرکاری ملازمین گریڈ 1 سے 20 تک کے پینشنرز بھی، سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں. آپ بھی آئیں، ہمارا حصہ بنیں. آپ کے مسائل ہم اجاگر کریں گے. اور آپ یہاں پہ چونکہ ایک کمیونٹی ہے، ایک دوسرے کی بھی ہیلپ کی جاتی ہے، اور الحمدللہ بڑے بڑے لائر بھی ہمارے اس گروپ کا حصہ ہیں. اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. کال نہیں کریں، صرف میسج کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی بھی آواز بنیں گے. اللہ حافظ.